بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ و طالبات، آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے۔ چوتھا سبق لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے، اس کے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا پہلے تعارف پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 کے اندر چل بسے، تو اس کو خود مائنس کر کے درمیان میں اس کے نکال لو کہ کتنے بنتے ہیں۔ اس نے مولانا محمد حسین آزاد نے کتنی عمر پائی، یہ ہر مصنف کے شروع کے اندر یہ آتا جائے گا، تو وہاں پر امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ محمد فلاں مصنف نے کتنی عمر پائی، تو اس کا ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد کس کے بیٹے تھے؟ مولوی محمد باقر۔ محمد حسین آزاد کے والد صاحب کس کام میں مشہور تھے؟ عالم دین اور صحافی ہونے میں مشہور تھے۔ معروف عالم دین یعنی مشہور عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مولانا محمد حسین آزاد کے والد مارے گئے۔ کن کے ہاتھوں؟ انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان ایک تھے، تو اس وقت بھی لاہور ایک مرکز تھا، معاشی لحاظ سے لوگ وہاں آتے، تاجر وہاں آتے، تعلیمی لحاظ سے مشہور تھا، تو وہاں پہ آئے اور وہاں محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ کون سے محکمے میں؟ محکمہ تعلیم۔ تنخواہ کتنی تھی؟ 15 روپے ماہانہ۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ کس محکمے میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے؟ انجمن پنجاب۔ انجمن پنجاب میں کون سے عہدوں پر رہے؟ لیکچرر اور سیکرٹری۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ کون سے کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے عربی اور فارسی کے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں کن مضامین کے لیکچرر مقرر ہوئے؟ پروفیسر لگے عربی اور فارسی کے۔ آخری دنوں میں عربی اور فارسی کے کون سے کالج میں پروفیسر رہے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ 1888 کے اندر دماغی مرض شروع ہوا۔ دماغی مرض کب شروع ہوا؟ 1888۔ اور کب تک رہا؟ آخر تک، مرتے دم تک، 1910 تک۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ نثر نگار تحریر لکھنے والے، یہ مضمون لکھنے والے۔ کیسے مضمون لکھنے والے ہیں؟ صاحب طرز، یعنی ان کا ایک اپنا انداز اور اپنا طور طریقہ لکھنے کا۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی، یعنی اس طرح کا لکھنے کا انداز، اسلوب بیان کرنے کا انداز شروع بھی محمد حسین آزاد نے کیا، اور محمد حسین آزاد کے ختم ہونے پہ، مرنے کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا، یعنی موجد بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ ان کا کون سا اسلوب بیان انہیں اپنے زمانے کے ادیبوں اور نثر نگاروں سے منفرد بناتا ہے؟ تمثیلی اسلوب بیان۔ تمثیلی اسلوب بیان، مثالیں دے کے بیان کرنا۔ تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے
عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شریعت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ پہلے بھی مصنفین کے حالات میں یہ الفاظ آتے رہے ہیں تو میں بتاتا رہا ہوں، ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات آپ یاد رکھیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ آنے والے ادیبوں کو ان کی کس چیز نے متاثر کیا؟ انداز بیان نے۔ ان کے انداز بیان نے آنے والے ادیبوں کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ، نثر کے علاوہ ان کا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اردو میں جدید طرز شاعری، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی۔ جدید طرز شاعری کی ابتدا کب ہوئی؟ انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ تو بہت سارے میں نے انڈر لائن بھی کر دیے ہیں، اور اگر درمیان کے اندر بولتے ہوئے کوئی اور نیا سوال آ گیا ہو تو وہ بھی آپ اس کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔